آپ نے دیکھا کہ سانس کی نالی میں کیا پرابلم ہوتی ہے. 3 وجوہات کی وجہ سے سانس کی نالی کا قطر تنگ ہو جاتا ہے. ایک تو اس کے آس پاس کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں, اس کی اندرونی جھلی میں ورم آ جاتا ہے اور اندر گاڑھی رطوبتیں جمع ہو جاتی ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سانس کی نالی کا اندرونی قطر اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ مریض کو سانس لینے میں بہت دقت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے مریض میں کیا آثار نمودار ہوں گے وہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے. اور ایک بات کا خیال رکھیے کہ ان تمام آثار میں سے اگر کوئی بھی آپ میں موجود ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروا لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو دم کا مرض. سانس کی نالی کی سکڑن, سوجن اور رطوبتوں کی وجہ سے مریضہ کو سانس باہر نکالنے میں دقت ہو رہی ہے. تنگ نالیوں سے جب زور لگا کر سانس کھینچی جائے گی تو سیٹی کی سی آواز آتی ہے. سینے میں گھٹن کا احساس پیدا ہوتا ہے اور کھانسی ہوتی ہے. دمے کا دورہ عموماً رات کو سوتے میں زیادہ شدید ہوتا ہے کیونکہ سوتے وقت سانس کی نالیاں ویسے بھی تھوڑی سکڑی ہوئی ہوتی ہیں. رات میں پڑنے والے یہ دورے کبھی کبھی شدید نوعیت کے بھی ہو جاتے ہیں. اگر دوا کے استعمال سے تھوڑی دیر میں آرام نہ آئے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. اب یہ کیسے پتا چلے کہ آپ کو جو دمہ ہے وہ ہلکی نوعیت کا ہے, متوسط درجے کا ہے یا شدید نوعیت کا؟ تو آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں. اگر آپ کو ہفتے میں 3 دفعہ سے کم دمے کا حملہ ہوتا ہے اور 1 گھنٹے سے کم رہتا ہے اور رات کو بھی مہینے میں 2 مرتبہ سے کم دمے کا حملہ ہوتا ہے لیکن ان حملوں کے بیچ میں آپ بالکل نارمل رہتے ہیں تو آپ کو دمے کی معمولی قسم یا ہلکا دمہ ہے. لیکن اگر آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ سے زیادہ دمے کا حملہ ہوتا ہے اور کئی دن چلتا ہے جس سے آپ کی نیند اور روزمرہ کے کام کاج بھی متاثر ہو رہے ہوں اور کبھی کبھار آپ کو شدید دورے بھی پڑ جاتے ہوں تو آپ کو درمیانے درجے کا دمہ ہے. اور اگر یہ اثرات مستقل رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ کا چلنا پھرنا بھی متاثر ہو گیا ہے, اکثر رات کو سوتے میں دمے کا حملہ ہوتا ہے اور ہسپتال میں لے جانا پڑتا ہے تو یہ دمے کی شدید قسم ہے. بچوں میں بھی دمہ ایک عام بیماری ہے جو اکثر نزلہ, زکام یا موسمی اثرات کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے. اکثر بچوں میں عمر کے ساتھ دمہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات یہ ساری زندگی بھی رہتا ہے. اس بچی کو جذباتی دباؤ سے دمے کا دورہ پڑ جاتا ہے جس سے اس کی ٹیچر ناواقف ہے. ڈاکٹر جاوید احمد خان آغا خان ہسپتال میں ماہر امراض سینہ ہیں. تو آئیے آج ذرا ہم ان سے کچھ دمے کے مرض کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. ڈاکٹر جاوید, یہ ہمیں ذرا بتائیے گا آپ کہ دمہ آج کل پاکستان میں کتنا عام ہے؟ دیکھیے, جو سائنسی تحقیق ہوئی ہے پاکستان میں اس کے مطابق بچوں میں تقریباً 8 سے 10% بچوں کو یہ دمے کا مرض ہے اور جبکہ نوجوانوں میں یعنی ایڈلٹس کے اندر یہ پریویلنس تقریباً 5%, یعنی 100 میں 5 نوجوانوں کو دمے کا مرض ہے. تو کافی کامن مسئلہ ہے. کیا عمر کے کسی خاص حصے میں دمہ زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیے, دمہ زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ وہ 5 سال کے بعد لوگوں میں ہوتا ہے, نوجوانوں میں بھی ہوتا ہے, بڑی عمر کے آدمیوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب دمے کا مرض صرف بچوں میں اور ینگ ایج کے اندر ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. بعض اوقات مریض ہوتے ہیں جن کو فرسٹ ٹائم دمے کا اٹیک 40 سال کے بعد ہوتا ہے. تو تقریباً عمر کے کسی حصے میں بھی دمے کا مرض لاحق ہو سکتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ دمہ کیا چھوت کا مرض ہے؟ نہیں جی, دمے کا مرض ایسا نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگنے والا نہیں ہے, تو اس سلسلے میں کسی پریشانی کی کوئی بات نہیں. ایک بات ڈاکٹر صاحب یہ دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ کسی مریض کو کہیں کہ اس کو دمہ ہے تو اکثر مریض بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب بھی مریض کو ہم یہ بتاتے ہیں تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک ماں کو بتایا کہ بھائی اس کی 16 سالہ بیٹی کو دمہ ہے, تو ماں نے رونا شروع کر دیا. ماں نے کہا جی اب تو میری بیٹی کی کہیں شادی نہیں ہوگی. تو یہ ایک طرح سے سوشل اسٹگما ہے جو اٹیچ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. حالانکہ دمے کا مرض بڑا عام مرض ہے اور اگر دمہ کا مریض علاج کرائے صحیح تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بالکل نارمل زندگی نہ گزار سکے. دمہ کا مریض جو ہے, اب اگزامپل میں آپ کو دوں
کہ بے شمار ورلڈ کے ایتھلیٹس ہیں، بے شمار کرکٹرز ہیں، بے شمار سیلیبریٹیز ہیں جن کو دمہ ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں بہترین مقام حاصل کیا۔ اگر کسی بچے کو دمہ ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس بچے کے اسکول کے اساتذہ کو اس بات سے باخبر کر دیں کہ ہمارے بچے کو دمہ ہے؟ بالکل، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے کسی بچے کو دمہ ہے تو اسکول ٹیچرز کو، پیرنٹس کو جا کے بتانا چاہیے، اور اسکول ٹیچر کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل اکثر بچوں کو دمہ ہو جاتا ہے جب وہ کھیل کود کرتے ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ایکسرسائز انڈیوس ایسما، تو اس کے اندر اگر بچے کو کھیل کود سے پہلے 2 پف وہ انہیلر کے دے دیں تو پھر یہ ہے کہ بچہ نارمل کھیل کود میں حصہ لے سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دمے کے مریض کو کیا کسی قسم کا پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دمے کے مریض کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، مگر ان چیزوں سے جو سانس کے ذریعے وہ اپنے پھیپھڑوں کے اندر لے جاتا ہے، مثال کے طور پر سگریٹ نوشی، گرد و غبار، دھواں، تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کافی مسکنسپشن ہے لوگوں کے اندر کہ جی غذا سے تعلق ہے دمے کا۔ اکثر مریض آتے ہیں جی وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں۔ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا دمے کا مرض جو ہوتا ہے وہ سانس کے ذریعے ہے، سانس کی بیماری ہے، تو جو سانس کے ذریعے آپ لے آتے ہیں اس سے دمے کا اٹیک ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دمے کے حملے رات کے وقت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رات کو جب وہ گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہے انڈور جو ہے وہ جو الرجنس ہیں ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کارپیٹ کی موجودگی کے اندر۔ کارپیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جسے ہم ہاؤس ڈسٹ مائٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گدے کے اوپر جو چادر ہوتی ہے، جو کمبل ہوتا ہے، جو تکیا ہوتی ہے، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، ان سے دمے کے مریض کو الرجی ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم وجہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ مریضوں میں جو ہے میدے کا تیزاب رات کے وقت جو ہے، رات کو اکثر لوگ کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں، تو میدے کا جو تیزاب ہوتا ہے وہ سانس کی نالی کے اندر تھوڑا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ دمے کے مریض کی سانس کی نالی بڑی سینسیٹیو ہے، بڑی حساس ہیں، تو ذرا سا بھی وہ تیزاب جاتا ہے تو اس سے بھی سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید، آج آپ نے ہمیں بہت کام کی باتیں بتائیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ٹی وی دیکھنے والے اس سے بہت زیادہ فیض یاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔